برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الكرام أجمعين، وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم سبوں کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، یہ مبارک مہینہ شعبان المعظم کا ایک تو نسبت ہے اس کو سرکار مدینہ علیہ السلام سے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ. تو حضور پاک علیہ السلام نے خود اپنی زبان پاک سے فرمایا یہ شعبان میرا مہینہ. تو اس مہینے کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، اور اس مہینے کی ایک اہم تاریخ، ایک اہم رات جو گزری ابھی، جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، وہ رات گزر چکی ہے. الحمدللہ مسلمانوں نے اس رات میں اہتمام کیا ذکر و اذکار کا، اوراد و وظائف کا، جلسوں کا، اور جس کو جو توفیق نصیب ہوئی اس نے توفیق الہی کے مطابق کچھ ذخیرہ آخرت کو جمع کیا. یقیناً ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کام آنے والا ہے. نیکی یقیناً چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، نیکی نیکی ہے، اور ہر نیکی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اور نیکی ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالی کی کہ اللہ تعالی ان نیکیوں کی کثرت اور اس کے زیادہ ہونے کی بنیاد پر اپنی رضا اور اپنے قرب سے اور جنت کی بہاروں سے نوازتا ہے. اس کے برعکس بدی ہے، گناہ ہے. تو اب جو بدی اور گناہ کماتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ کی ان سے ناراضگی اور دوری ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے سخت ترین عذاب میں گرفتار کرے گا. تو بندے کو چاہیے کہ جو زندگی کے لمحات میسر ہیں اس کو غنیمت جانے، اور ایک ایک لمحے کو، ایک ایک پل کو قیمتی جان کر کچھ ذخیرہ نیکیوں کا اپنے لیے جمع کر لیں. جیسے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، یقیناً نماز کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں
اور صرف بیٹھے ہی نہیں بلکہ آپ کچھ اللہ رسول کا کلام بھی سن رہے ہیں، تو یقیناً آپ کا بیٹھنا بھی عبادت میں شمار ہے، آپ کا واعظ و نصیحت کا سننا بھی باعث اجر و ثواب، یعنی آپ یہاں بیکار نہیں بیٹھے ہیں، آپ کے بیٹھنے کا بھی اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرما رہا ہے، اور جو باتیں اللہ رسول کی آپ سن رہے ہیں اس کا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، کرم کرنے والا، رحیم ہے، رحم فرمانے والا، وہ ذو الفضل العظیم ہے، بڑا فضل کرنے والا، تو اس کے رحم و کرم کا صدقہ ہمیں مل رہا ہے اور انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ رب کی طرف رجوع رہے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ رضا الہی جس کو نصیب ہو جاتی ہے اس کے لیے پھر ساری کامیابیاں ہیں، ساری بشارتیں ہیں اس کے لیے، جو اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمیں اپنی زندگی کا احتساب کرنا ہے اور اپنی زندگی کا جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی کے لمحات کو بھی ہم اپنے یہ غور کریں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، نیکیوں میں گزر رہی ہے یا بدی میں گزر رہی ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہر آدمی عقل مند ہے، اچھا برا سمجھ سکتا ہے، اور جو اچھائی ہے اس سے رغبت کرے اور جو برائی ہے اس سے بے رغبتی کرے، اس سے دوری اختیار کرے۔ تو قرآن مجید میں جو آیت آپ کے سامنے آج میں نے پیش کی ہے، الا ان اولیاء اللہ، سن لو اچھی طرح، بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہے، ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، نہ صرف خوف بلکہ کوئی غم بھی نہیں ہے، بے حزن و ملال، نہ کسی بات کا انہیں غم ستاتا ہے، نہ رنج انہیں متاثر کرتا ہے، نہ کوئی نقصان انہیں متاثر کرتا ہے، وہ سب چیزوں سے بے پرواہ رہتے ہیں اور اللہ پاک انہیں خوف اور حزن و ملال سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں ولی؟ یہ کون طبقہ ہے؟ کون سا گروہ ہے ولی؟ تو رب تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والے بھی ہیں اور متقی پرہیزگار بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں اور متقی پرہیزگار بھی ہیں۔ تو دو نعمتیں جس بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں، یعنی ایمان اور تقوی، یقیناً وہ اللہ کا ولی ہے، اب چاہے کرامت ظاہر ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ایمان والا ہے اور متقی پرہیزگار ہے، یقین جانو وہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ ولایت کا معیار رب تعالیٰ نے ہی بیان کیا قرآن میں کہ میرا جو ولی ہوتا ہے وہ ایمان والا بھی ہوتا ہے اور پرہیزگار بھی ہوتا ہے۔ اب ہوا میں اڑنا ولایت کی دلیل نہیں بتائی گئی قرآن میں کہ میرا جو ولی ہوتا ہوا میں اڑتا ہے، ایسا نہیں کہا گیا۔ میرا ولی پانی پر چلتا ہے، یہ بھی نہیں کہا گیا۔ میرا ولی وہ ہے جو ایمان والا ہے اور متقی پرہیزگار ہے، سبحان اللہ۔ تو دوست اور بزرگوں، یہ دو نعمتیں ایمان اور تقوی، الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس رب قدیر نے دولت ایمان سے ہم کو نوازا ہے۔ اب ہم پر یہ بات کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، ایمان والے تو ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی بات واقع ہو جائے جس سے ہمارا ایمان رخصت ہو جائے، ایمان ختم ہو جائے، ایسا نہ ہونے پائے۔ اس بات کی ہمیشہ فکر و اندیشے میں رہو کہ میرا ایمان سلامت رہے، میرا ایمان محفوظ رہے۔ تو ایمان محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو جو لوگ کامیابی حاصل کر چکے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، انہیں جو اللہ والے ہیں، جن کی ولایت کو
ساری دنیا مانتی ہے، ان اللہ والوں سے آپ اپنی نسبت کو مضبوط کریں اور ان سے قربت حاصل کریں، ان کی نزدیکی میں رہیں اور ان سے اپنا تعلق بنائے رکھیں، تو انشاءاللہ ان اللہ والوں کی صحبت اور ان کے دامن سے وابستہ رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایمان محفوظ رہے گا، ایمان محفوظ رہے گا۔ کوئی ایمان آپ کا خراب نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ والے آپ کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ حفاظت کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بہت بڑے اپنے وقت کے امام ہیں اور فلسفہ منطق کے ماہر، لیکن وہ مرید ہیں حضرت سیدنا پیر نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالی عنہ کے، ایک اللہ کے ولی کے مرید ہیں۔ پیر کہیں اور، مرید کہیں اور، درمیان میں کافی طویل فاصلہ، کافی شہروں کا فرق۔ تو اس مرید کے پاس عین حالت نزا میں، اب دنیا سے رخصت ہونے کا ٹائم قریب ہے، ایسے وقت میں شیطان آ گیا اور اس نے وہ امام سے، جو فلسفہ و منطق کے بہترین امام مانے جاتے ہیں، ان سے مطالبہ کیا شیطان نے کہ اللہ کے متعلق پوچھا، اللہ کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ تو اس نے دلیل پوچھی کہ اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دیجئے دلیل۔ تو جو بھی وہ دلیل دیتے تھے، شیطان بھی کوئی کمزور نہیں ہے، اس کے پاس بھی علم ہے، کیوں فرشتوں کا استاد رہا ہے، وہ جاہل نہیں ہے، علم رکھتا ہے۔ اس نے ہر دلیل کو ان کی توڑا، ہر دلیل کو کاٹا، سینکڑوں دلیلیں دے دی امام نے اللہ کے ہونے پر، ہر دلیل کو توڑتا جا رہا ہے۔ اور ادھر پیر نجم الدین کبرا اپنے مرید کے حال سے باخبر ہیں کہ میرے مرید کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ دیکھو اللہ والوں سے وابستہ رہنے کا فائدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب یہ کہ نزا کا عالم ہے، جان کنی کا عالم ہے، دم نکلنے والا ہے، اور بحث ہو رہی شیطان سے وحدانیت الہی پر، اللہ کی وحدانیت پر دلیل مانگ رہا ہے، ثبوت مانگ رہا ہے، حضرت دلیل دے رہے ہیں لیکن وہ دلیل کو کاٹتا جا رہا ہے، دلیل کی کمزور کر دے رہا ہے۔ اب ایسے عالم میں اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو بتاؤ کیا ہوگا؟ تو جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو وہ سیدھا جہنم رسید، اور جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا وہ کامیاب۔ اب نزا کا عالم ہے، ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے، شیطان بحث کر رہا ہے، تو پیر نجم الدین کبرا وضو فرما رہے تھے۔ وضو کے دوران آپ نے چلو میں پانی لیا اور اس طرح ہوا میں پھینک دیا پانی کو، اور فرمایا کہتا کیوں نہیں؟ اے میرے مرید کہتا کیوں نہیں؟ میرے اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے ایک مانا ہے۔ یہ الفاظ ادھر ادا ہوئے، پانی پھینکا تو پانی کے چھینٹے مرید کے چہرے پر گرے، نزا کا عالم کا ہوش برابر آ گیا، پیر کی آواز کان میں گونجی کہ پیر کیا کہہ رہے ہیں؟ پیر کی آواز پر آواز دیتے ہوئے کہا حضور ہاں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ نے میری عین وقت مدد فرمائی، اگر آپ کی مدد نہ ہوگی تو میرا خاتمہ پتہ نہیں کیسے ہو جاتا، لیکن الحمدللہ مجھے اطمینان ہے، اللہ کو میں نے ایک مانا ہے، بغیر دلیل کے ایک مانا ہے، آپ کے کہنے سے میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ تو شیطان اس دلیل کو نہیں توڑ سکا، سب دلیل توڑا لیکن یہ دلیل نہیں توڑ سکا کہ بغیر دلیل کے میں نے اللہ کو ایک مانا ہے۔ اب کیا توڑتا؟ یہ دلیل کی بات ہی نہیں ہے، بغیر ثبوت کے اللہ کو میں نے ایک مانا ہے، بغیر دلیل کے میں نے اللہ کو ایک مانا ہے۔ جب یہ بات سن لیا تو شیطان وہاں سے منہ کالا کر کے بھاگا، اور وہ یہ مرید جو ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے رسول پاک کے صدقے میں پیر و مرشد کے فیضان سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے۔ تو اللہ والوں سے وابستہ رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے
ایمان محفوظ رہتا ہے. بولیے ایمان. اس لیے بادشاہان وقت بھی اب ہندوستان کی سرزمین پر 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے. کتنے سال؟ 700 سال. ان کو تو ابھی چند سال ہوئے ہیں حکومت بنا کر کے، اور مسلمانوں نے 700 سال حکومت کی ہے. اور جتنے بھی مسلمان حکمران گزرے، بادشاہ گزرے، کسی نہ کسی پیر کے مرید، کسی نہ کسی پیر کے وہ مرید تھے. ان پیران طریقت کا فیضان ان کو ملتا رہا اور وہ کامیاب حکومت کر کے دنیا سے گئے. حالانکہ بادشاہ ہیں، وہ حکمران ہیں، تخت و تاج کے مالک ہیں، لاکھوں سپاہی ہیں، خزانے دولت سے بھرے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن وہ جانتے تھے کہ ہماری سلامتی ایمان کی، عزت کی، حکومت کی، دنیا اور آخرت کی سلامتی اسی میں ہے کہ اللہ والوں سے وابستہ رہیں اور ان کی سنگت میں رہیں. ان سے وابستہ رہنے میں ہی ہماری سب سلامتیاں ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی. بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آدمی یہ کبھی نہ سوچے کہ ارے میں تو خود نمازی ہوں، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، زکات بھی دیا ہوں، حج بھی کر کے آیا ہوں، کیا کمی ہے میرے پاس؟ اعمال صالحہ کی بہت عمل ہے، بہت نیکیاں کمائی ماشاءاللہ میں نے زندگی میں. کوئی ایسا سوچتا ہے تو یہ ہرگز گمان میں نہ رہے کہ اس کی نیکیاں مرتے دم تک سلامت رہیں گی. گمان میں نہ رہے، کیونکہ شیطان مردود تو پیچھے لگا ہوا ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین کہا گیا. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. دشمن ہے، دوست نہیں ہے، آپ کا دشمن ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کا عمل جو بھی آپ نے کمایا ہے نیکی، وہ نیکی ختم ہو جائے. کیونکہ شیطان نے بھی بہت نیکیاں کمائی تھیں. کروڑوں سال اس نے اللہ کی عبادت کی، کروڑوں سال. اب غور کریے، کروڑوں، ہماری زندگی کتنی ہے؟ مختصر زندگی ہے. 100 سال کے اندر باہر کی زندگی ہے. وہ تو کروڑوں سال کی زندگی میں کروڑوں عبادتیں اس نے کی، اللہ کو سجدے کیے، عبادت کی، رب کی. کیا کمی تھی اس کے پاس نیکیوں کی؟ زمین و آسمان کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں اللہ کو سجدہ نہ کیا اس نے. کتنی نیکیاں کمایا. لیکن ایک غلطی کیا. وہ ایک غلطی کی وجہ سے کروڑوں سال کی نیکیاں ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی. اب وہ گمان میں تھا کہ میں تو نیکیوں کا ذخیرہ جمع کیا ہوں، میں تو کامیاب ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. تو شیطان نے کیا کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر غرور کیا. وہ کان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں شیطان کے متعلق کہ سجدہ کرنے سے انکار کیا، تکبر غرور کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کے کروڑوں سال کے سجدے بیکار ہو گئے. بولیے صحیح ہے نا؟ یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے. اس کے اندر بہت بڑا درس ہے ہمارے اندر، ہمارے لیے اس واقعے کے اندر. آدمی ہرگز یہ گمان میں نہ رہے کہ میں اتنے سال نماز پڑھا ہوں، اتنے سجدے کیا ہوں، اتنے روزے رکھا ہوں، اتنی زکات دیا ہوں، اتنی خیرات کیا ہوں، اتنے مسجدیں بنایا ہوں، اتنے مدرسے بنایا ہوں، سب کیے ہیں الحمدللہ، اچھا کیے. لیکن جو نیکیاں کما لیے ہیں، نیکیاں جو کیے ہیں، اس کو مرتے دم تک محفوظ رکھنا ہے، سلامت رکھنا ہے. اور یہ نیکیاں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، ایسا کوئی راستہ اختیار کرنا ہے کہ نیکیاں ہمارے ساتھ رہیں، ہمیشہ سلامت رہیں نیکیاں. کیونکہ آدمی اگر کفر کرتا ہے، کفریہ کام کرتا ہے، تو جتنی نیکیاں کمایا، کفریہ کام کرنے کی وجہ سے ساری نیکیاں ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتی ہیں، چاہے کتنی ہی نیکیاں کمایا. قرآن اٹھائیے، قرآن اللہ کا مقدس کلام.
ایک حکم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ جب نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو آہستہ آواز میں بات کرنا، چلا چلا کر بلند آواز سے بات نہ کرنا۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ پاک نے قرآن میں حکم نازل فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صوت کہتے ہیں آواز کو، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا۔ ولا تجہروا، اور نبی کو تم ایسے نہ بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو تو بلاتے ہو نام لے کر۔ نبی کو جب بلانا ہو، نبی کو اپنے طرف راغب کرنا ہو تو ایسے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یہ ادب سکھا رہا اللہ تعالیٰ۔ انظرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نظر کرم فرمائیے، یہ انداز اختیار کرو۔ حضور کو نام لے کے نہ پکارو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا جد الحسن والحسین، جو پیارے آقا کے پیارے پیارے القاب ہیں، ان القاب سے حضور کو یاد کرو۔ یہ ادب سکھایا اللہ تعالیٰ۔ اب جو اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کیا، سنیے اب غور سے، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی کر دیا، یا حضور کو ایسے انداز میں بلایا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوا اس کو؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ان تحبط اعمالکم، تمہاری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ اعمال عمل کی جمع ہے، تمہارے عمل سب اکارت ہو گئے، سب بیکار ہو گئے۔ یہ اللہ فرما رہا قرآن میں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہارے اعمال ایسے برباد ہو گئے کہ تمہیں شعور بھی نہیں رہا کہ ہمارے عمل کیسے برباد ہو گئے۔ آدمی ایک کام وہ ہے جو جان بوجھ کے کرتا ہے، اس کا نقصان بھی جانتا ہے، یہ کرنے سے نقصان ہے، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ آدمی بے شعوری میں کبھی ایسا کام کر لیتا ہے، نبی کی شان میں کوئی بے ادبی کے الفاظ بول دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے سارے اعمال جو کمائے تھے زندگی میں اس نے سب برباد کر دیے گئے، کچھ بھی نہ بچا، نہ نماز بچی، نہ روزہ بچا، نہ زکات بچی، نہ حج بچا، نہ عمرہ بچا، نہ تلاوت، نہ صدقہ، نہ خیرات، سب نیکیاں اس کی برباد ہو گئیں ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے میں سب برباد ہو گئے۔ اب جائے گا وہ حشر کے میدان میں اپنی زندگی کا حساب کتاب دینے کے لیے، اب اس کے نامہ اعمال میں تو کچھ بھی نیکیاں نہیں ہیں۔ بندے کو حیرت ہوگی، ارے میں زندگی میں اتنی نمازیں پڑھا، اتنے روزے رکھا، اتنی زکات دیا، یہ سب کیا ہو گیا؟ میرا نامہ اعمال تو پورا خالی ہے۔ تو فرشتے کہیں گے، اللہ کی طرف سے جواب دیں گے کہ تو نے اللہ تعالی کے اس حکم کی نافرمانی کی، رب نے تجھے حکم دیا تھا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا، اور نبی کو ایسے نہ بلانا ایسے آپس میں دوسرے کو بلاتے ہو، نبی کا ادب سکھایا تھا، تو نے نبی کی شان میں بے ادبی کی، اس بے ادبی کی وجہ سے تیرے اعمال صالحہ سب برباد کر دیے گئے۔ جب اسے افسوس ہوگا، ہائے افسوس میں نے کیا کر دیا، تو اس قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں افسوس کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی ہی ہمارے لیے آخرت کا توشہ جمع کرنے کے لیے موقع دیا گیا۔ اب جو توشہ آخرت جمع کر رہے ہیں ہم لوگ، نیکیاں کما رہے ہیں، ان نیکیوں کو سلامت رکھنا، باقی رکھنا ہے، اور باقی کب رہیں گی؟ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اپنی نیکیوں کو ہم باقی رکھ سکیں، اپنا ایمان اپنا ہم بچا لیں، ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ تو ہم سے جو اونچے درجے کے اولیاء کرام ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، ان اولیاء کرام سے اپنا تعلق ارادت کا، غلامی کا مضبوط سے مضبوط رکھو،
تو ان اولیاء کرام کی نگاہ کرم ہوگی، تو نگاہ کرم کا فیضان یہ ہوگا کہ ایمان بھی برباد ہونے سے محفوظ رہے گا اور عمل کی کھیتی بھی تباہ ہونے سے محفوظ رہے گی۔ عمل بھی بچے گا، ایمان بھی بچے گا، فائدے کا کام ہے نا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو بھی اور اللہ کے جو سچے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہی ہے کہ ایمان بھی بچا رہے گا اور اعمال صالحہ جو تم نے کمائے زندگی میں وہ بھی تمہارے ساتھ محفوظ رہیں گے، اور اس کا اجر و ثواب اللہ پاک تم کو آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو یہ مہینہ شعبان المعظم کا، اسی مبارک مہینے کی 29 تاریخ کو سرکار پیروں کے پیر، میروں کے میر، ولی روشن ضمیر، غوث اعظم دستگیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، میرا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 29 شعبان المعظم کو آج دنیا میں تشریف فرما ہوئے، جلوہ فرما ہوئے، اور آپ کی شان ولایت یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ دنیا والے ابھی چاند دیکھ ہی رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، چاند نظر نہیں آیا کسی کو، لیکن غوث اعظم دستگیر اپنی ماں کی گود میں ہیں، اور آپ جان گئے، پہچان گئے، دیکھ لیے اپنی نگاہ ولایت سے کہ رمضان کا چاند تو نظر آ چکا ہے لیکن لوگ نہیں دیکھ پائے، لیکن غوث اعظم نے دیکھ لیا، اور دیکھ کر کیا اہتمام کیا؟ آپ نے اپنی ماں کی گود میں رمضان کا روزہ رکھا۔ صبح سے شام تک آپ نے نہ دودھ پیا نہ پانی نوش کیا، بھوکے رہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی اللہ والی تھی، آپ نے یہ خیال فرما لیا کہ میرا بیٹا عبد القادر رمضان کا روزہ رکھا ہے۔ یہ کرامت آپ کی اتنی مشہور ہوئی کہ لوگ جوق در جوق آپ کا دیدار کرنے کے لیے آپ کے آستان عالیہ پر آنے لگے، اور یہ کرامت بھی اتنی مشہور ہوئی کہ لوگ اب آنے والے سال میں، یہ سال تو گزر گیا، غوث پاک نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، آنے والے سال میں 29 تاریخ کو شعبان کی جو چاند نظر آنے کی تاریخ ہے، اس تاریخ میں لوگ آتے ہیں اور پیرانے پیر کے مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ رمضان کا چاند ہوا کہ نہیں؟ کہا کیسے بتائیں ہم؟ کہا ارے یہ بتاؤ کہ غوث اعظم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے کہ نہیں؟ اگر دودھ نہیں پیا ہے تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، اور اگر انہوں نے دودھ پیا ہے تو ہم سمجھیں گے رمضان کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے۔ آپ کی ولایت کی دلیل بن گئی یہ چاند، رمضان کا چاند۔ الحمدللہ اب لوگ، جیلان کے رہنے والے لوگ آپ کی اس کرامت سے بہت متاثر ہوئے۔ تو وہی سرکار پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے نا، وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے، 70 مرتبہ اللہ پاک نے مجھ سے، حالانکہ اللہ کا ایک وعدہ کافی ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، لیکن اللہ پاک کا ایک کرم ہے، کرم پر کرم ہے، کرم پر کرم ہے کہ عبد القادر جیلانی کے غلاموں کو اللہ پاک یقین سے یقین دلانا چاہتا ہے۔ اللہ نے کس بات کا وعدہ کیا؟ اے عبد القادر جیلانی، تمہارے مرید جتنے ہوں گے ان کا خاتمہ ایمان پر کرو گا۔ یہ کتنے بڑے کرم کی بات ہے، غور کرو مسلمانوں۔ اے قادری سلسلے والو، اے غوث اعظم کے دامن سے وابستہ رہنے والو، اے قادری کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے وعدہ فرما لیا کہ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے مرید ہیں ان مریدوں کا خاتمہ اللہ پاک ایمان پر ہی فرمائے گا۔ اب یہاں پر مریدوں کے لیے بات کہی گئی ہے، مرید
جو مرید اپنے پیر سے اپنا تعلق ختم کر لے وہ مرید نہیں ہے نا. جو مرید اپنے پیر سے اپنا تعلق ہمیشہ باقی رکھے وہ سچا مرید ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا مرید وہی ہے، مرید وہی ہے جس کی مراد سلامت رہے. مراد ختم، مریدی ختم. اس کے لیے مرید بننا آسان ہے، مرید بننا آسان ہے. بس دامن پکڑ لو، پیر صاحب جیسے الفاظ کہتے ہیں ویسے کہہ لو. آپ کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، مرید بن گیا. مرید بن جانا آسان ہے، مرید بن کر رہنا یہ بہت کمال کی بات ہے. اس لیے جو مرید ہو چکے آپ اپنی ارادت، اپنی مراد کو ہمیشہ باقی رکھیں اور دل میں کوئی خطرہ نہ آنے دیں، کوئی خدشہ نہ آنے دیں اور اپنی ارادت کو مضبوط سے مضبوط کریں. عزیزان محترم، پیر کے عمل کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں. لیکن آپ نے جس کا دامن پکڑا ہے اس کو اپنا پیر مانا ہے تو اس سے اپنا تعلق مضبوط رکھو. انشاءاللہ وہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں، انہی کے صدقے میں، انہی کی برکتوں سے، انہی کی رحمتوں سے آپ بھی نوازے جاؤ گے. جیسا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے صبح صبح، ایک بنیے کی دکان تھی، بنیا کہتے ہیں بقال. وہ دکان کھولا، ایک فقیر پہنچ گیا دکان پہ، ملنگ بابا تھے، سوٹا پھرایا اور مارا دکان کے سامنے شٹر کے اس کے دروازے کے پاس، بولا 1 روپیہ دے دے، 1 روپیہ دے ورنہ تیری دکان پلٹ دوں گا، 1 روپیہ دے ورنہ تیری دکان پلٹ دوں گا. بس یہی رٹ لگایا. اور بنیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بابا جاؤ آگے جاؤ، ابھی دکان کھولا ہوں، ابھی دھونی ہوئی نہیں، گراہک آیا نہیں، کاروبار ہوا نہیں، روپیہ تمہیں کہاں سے لا کے دوں گا؟ کہا وہ نہیں جانتا میں، روپیہ دے ورنہ تیری دکان پلٹ دوں گا، روپیہ دے ورنہ تیری دکان پلٹ دوں گا. بس ایک ہی رٹ ہے. دیکھتے دیکھتے سینکڑوں کا مجمع جمع ہو گیا. سرکار نظام الدین اولیاء بھی ادھر سے تشریف لے جا رہے تھے. جب بھیڑ بھاڑ دیکھی تو اپنے مرید کو بھیجا، کہا کہ معلوم کرو کیا معاملہ ہو رہا ہے. حضور نظام الدین اولیاء کے مرید گئے، جا کر دیکھا، سارے حالات دیکھ کر آ کے اپنے پیر کے سامنے بیان کیا. کہا حضور ایک کوئی فقیر آدمی ہے جو سوٹا مار رہا اور دکاندار سے کہہ رہا ہے 1 روپیہ دے دے ورنہ تیری دکان پلٹ دوں گا، تیری دکان پلٹ دوں گا. کہا اچھا اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے یہ فقیر، یہ واقعی فقیر میں اتنا کمال ہے کہ نہیں؟ حضور نظام الدین اولیاء نے وہیں کھڑے کھڑے آنکھ بند کی، آنکھیں بند کی اپنی، اور فقیر کا حال دیکھا. فقیر کا حال دیکھا تو فقیر میں کوئی کمال نہیں پایا، خالی یہ بھی. حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا چلو فقیر تو بے کمال ہے، لیکن یہ جس کا مرید ہے اس کے پیر کو دیکھتے ہیں. وہ فقیر جس کا مرید تھا اس کے پیر کو دیکھا، وہ پیر بھی خالی نظر آ رہا ہے. پیر کے پیر کو دیکھا وہ بھی خالی نظر آ رہا ہے. پیر کے پیر کو دیکھا وہ بھی خالی نظر آ رہا ہے. 16واں پیر، انہیں 16 سلسلے دیکھ لیے نظام الدین اولیاء نے، 16 پیروں کا جائزہ لے لیا، لیکن 16واں پیر جو ہے وہ پیرانے پیر کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے اور یہ تیرا غوث پاک سے سرکار یہ میرا مرید ہے، اس کی لاج رکھنا آپ کا کام ہے. تو جب نظام الدین اولیاء نے دیکھا 16واں پیر با کمال ہے جو پیرانے پیر کے دروازے پہ کھڑا ہے، حضرت سے کہہ رہا سرکار میرے مرید کی لاج رکھنا آپ کا کام ہے. جب نظام الدین اولیاء نے اپنے مرید کو بھجوایا، کہا بنیے سے کہا کہ اس کو روپیہ دے دے ورنہ تیری وجہ سے تیری دکان ہی نہیں پوری دلی الٹ جائے گی. اللہ الحمدللہ ہم جس پیر کا دامن پکڑے ہیں وہ تو پیر پیدائش کی ولی ہے اللہ کا. سرکار مفتی اعظم مفتی عالم ہم شبیہ غوث اعظم
الشاہ مصطفیٰ رضا خان تاجدار اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن کرم تھاما ہے. الحمدللہ ہم کو اپنے پیر پہ ناز ہے کہ ہمارا پیر با کمال پیر ہے. ہمارا پیر اللہ کا ولی ہے جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوا. آپ کہیں گے کیسے معلوم آپ کو ولی بن کر پیدا ہوا؟ تو سرکار اعلی حضرت کے پیر زادے سیدنا شاہ احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانارا شریف میں رہتے ہیں. اعلی حضرت سرکار ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو فرمایا احمد رضا تمہارے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ بچہ اللہ کا ولی ہے. میں اس بچے کو دیکھنے کے لیے بہت جلد آؤں گا. میرا پیر با کمال پیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلی حضرت کی بارگاہ میں ایک بڑی بھی آئی تھی جو پریشان حال تھی. ان کا بیٹا بیمار تھا, بہت بیمار تھا. ڈاکٹروں نے جواب دیا تھا کہ تمہارے بچے کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے, اب جتنے بھی دن جی لیا ورنہ اس کی موت یقینی ہے. وہ بڑی بھی آئیں چادر اوڑھ کر کے اعلی حضرت کی بارگاہ میں, اور اعلی حضرت سے ہی مرید تھی. کہنے لگی حضور میرا بیٹا بہت سخت بیمار ہے, کچھ دعا تعویذ کر دیجیے اس کی. اعلی حضرت سرکار اس وقت کچھ اہم دینی مسئلہ پر مشورہ فرما رہے تھے یا کچھ کتاب لکھ رہے تھے, مصروفیت بہت اہم تھی. تو اعلی حضرت نے اپنے کسی قریب رہنے والے سے فرمایا کہ بڑی بی سے کہو کہ پھر کبھی آئیں, پھر کبھی آئیں. یہ منع نہیں کیا, کہا پھر کبھی آئیں, ابھی مصروف ہوں میں, پھر کبھی آئیں انشاءاللہ دعا تعویذ کروں گا. تو بڑی بی کو غصہ آ گیا, وہ پلٹ کے جانے لگی. جاتے جاتے ایک جملہ کہہ دیا انہوں نے, جب اپنا پیر ہی نہیں سنتا تو اور کون سنے گا؟ جو اپنا پیر ہی نہیں سنتا تو اور کون سنے گا؟ اعلی حضرت کے کانوں تک بات پہنچی. اعلی حضرت نے اپنے پھر قریب رہنے والے سے فرمایا مرید سے, جاؤ اس بڑی بی کو روکو, ان کو روکو, اور ان سے کہا کہ مصطفیٰ رضا کی داڑھی کا پانی دھو کر اس بڑھیا کو دے دو. اعلی حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم, جوانی کا عالم ہے, ابھی جوانی ہے, جوانی کی داڑھی ہے, جمال داڑھی ہے سبحان اللہ. اور آج کی داڑھی شریف کا پانی دھو کر اس بڑھیا کو کسی بوتل میں دے دیا گیا, کہا لے جاؤ یہ بچے کو پلاؤ. الحمدللہ جیسے ہی حضور مفتی اعظم کے داڑھی شریف کا پانی اس بیمار بچے کو پلایا, قسم خدا کی بیمار بچہ تندرست و توانا ہو گیا. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ اس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے, لیکن بزرگوں کا فیضان یہ ہے. حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ ان کے جسم کا غسالہ بھی بیماروں کے لیے شفا بن جاتا ہے. ارے غسالے کی کیا ضرورت ہے, اگر سچے دل سے ان کی بارگاہ میں معروضہ کر دو, ان کی نگاہ کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہی سرکار حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حین حیات ہی حضور تاج الشریعہ کو اپنا جانشین بنایا. ہاں, ولی را ولی می شناست, ولی ولی کو پہچانتا ہے. حضور تاج الشریعہ میں وہ خوبیاں, وہ کمال, وہ تقوی پرہیزگاری آپ نے دیکھی حضور مفتی اعظم ہند نے, اور آپ کو اپنا جانشین بنایا. سرکار حضور مفتی اعظم رضی اللہ عنہ کے سچے جانشین ہیں حضور تاج الشریعہ. ہم کو ناز ہے حضور تاج الشریعہ پر بھی, اور حضور مفتی اعظم پر بھی, حضرت الاسلام پر بھی, حضور اعلی حضرت پر بھی, اور ان کے پیران کرام پر بھی. ہم ایسے سلسلے سے وابستہ ہیں. یہاں کوئی کمی نہیں ہے, فیضان کی کمی نہیں ہے, بس تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جتنا تعلق مضبوط کریں گے اتنا زیادہ فیضان نصیب ہوگا انشاءاللہ. دنیا بھی سنورے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. تو انشاءاللہ آنے والا جو تاریخ ہے 28 شعبان المعظم کو, کیا دن آ رہا ہے؟ اتوار کا دن ہے. الحمدللہ چھٹی کا دن ہے آپ لوگوں کی. تو اتوار کے دن مغرب کی نماز سے
انشاءاللہ جلسے جشن ولادت غوث اعظم کا آغاز ہوگا. عشاء کی نماز تک جلسہ چلے گا. 2 بجے رات تک 3 بجے رات تک نہیں، کیونکہ رمضان کی آمد ہے. اس لیے ہمیں جلد سے جلد اپنا کام انجام دینا ہے تاکہ آگے کے جو فرائض ہم کو انجام دینا اس میں کوئی جو ہے کوتاہی نہ ہونے پائے. اس کے لیے انشاءاللہ مغرب سے ہی جلسہ شروع ہو جائے گا. مغرب سے لے کر عشاء کی نماز تک جلسہ جب بھی ختم ہوگا جب نماز عشاء ہوگی، چاہے وہ 9:30 بجے ہو یا 10 بجے ہو، انشاءاللہ نماز عشاء جلسے کے اختتام پر ہوگی. انشاءاللہ 4 جون بروز ہفتہ 4 جون کو ہفتے کے دن انشاءاللہ کشن باغ چوراہے پر ایک عظیم الشان جلسہ جشن ولادت غوث اعظم و استقبال ماہ رمضان انشاءاللہ منعقد ہوگا. اس جلسے میں ہمارے ہر دل عزیز مولانا محمد عثمان صاحب قاضی رضوی انشاءاللہ وہ بھی رہیں گے، اور یہ فقیر بھی انشاءاللہ اس جلسے میں حاضر رہے گا. مولانا اویس رضا صاحب سہیل میاں انشاءاللہ وہ بھی رہیں گے. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ 4 جون کے جلسے میں بھی آپ تشریف لا کر کے ثواب دارین حاصل کریں.